کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، اور جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا تفصیل سن لو، تھناتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب ماشاءاللہ بہن، ماشاءاللہ متسامعین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے سماعت کیا حجاب فاطمہ کی خوبصورت آواز میں پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ پاک پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ سیگمنٹ ہمارا میدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت افطار، ظاہر کچھ لمحوں بعد، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے وقت پہ انشاءاللہ افطار کریں گے، اور آج 25واں روزہ اور 26ویں شب ہم لگ جائے گی انشاءاللہ، 26واں روزہ لگ جائے گا، اور کل انشاءاللہ 26واں روزہ ہوگا اور 27ویں شب ہوگی اور تاک رات ہوگی۔ تو متسامعین، رمضان المبارک کے دن ایسے ہی گزر جائیں گے اور ہم انتظار میں رہیں گے کہ ابھی بھی روزے باقی ہیں، روزے باقی ہیں۔ بس یہ جو ساعتیں ہیں انہیں ضائع نہ ہونے دیں، جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں۔ اور یہ وقت افطار تو ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ جو دعائیں کرتے ہیں نا، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں۔ تو وقت افطار تو جتنا ہو سکے، بلکہ اذان سے پہلے ہی دسترخوان کو لگا لیا کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سجا لیا کریں،
اور اس کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا کروڑوں احسان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ دیا اور ہمیں تو نے یہ توفیق دی کہ تیری اتنی ساری نعمتوں سے ہم افطار کریں گے، تو وہ رب راضی ہوتا ہے، ظاہر اس کی شکر گزاری آپ کریں گے تو وہ راضی ہوگا۔ مطلب سامعین میں بتاؤں کہ ہماری جو پہچان ہے اور ہماری جو بنیاد ہے وہ ہے اخبار، سچل ٹائم نیوز، جو اخبار اور پاکستان کے 4 شہروں سے اشاعہ ہوتا ہے اور حق اور سچ کی ہم بات کرتے ہیں اور عوام کے حق کی بات کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کی بات کو اعلیٰ حکمران تک پہنچاتے ہیں ان اخبار کے ذریعے۔ اور یہ اخبار ہمارا کراچی، حیدرآباد، لاہور اور اسلام آباد سے شائع ہوتا ہے، اور ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جناب شکیل شیخ صاحب، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے، اور ہمارا یہ جو چینل ہے SNN سچل ٹائم سچل نیوز جو آپ دیکھتے ہیں SNN کی صورت میں، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں الحمدللہ ہمارے اس چینل کا آغاز ہوا الحمدللہ، اور ہم سیٹلائٹ پر آئے، اور یہ بابرکت مہینے میں یہ بابرکت نشریات جو کہ علمی اور روحانی نشریات آپ دیکھتے ہیں SNN سچل نیوز نیٹ ورک پر، اور بہت ساری دعائیں ہمارے مالکان کے لیے، خاص ہمارے CEO جناب طارق عزیز صاحب کے لیے، اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں جناب SNN کے جناب عاصم عقیل صاحب کے لیے، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، اور ہم ہمیشہ دعا بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ مالک ہیں ان کی بہت اچھی سوچ کہ انہوں نے اس بابرکت مہینے میں یہ اسلامک نشریات کا آغاز کیا اور یہ خوبصورت محفل سجائی اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کی یہ محفل سجائی، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کسی ایک بات سے کسی ایک بھی انسان کا اگر دل بدل جاتا ہے اور اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے تو اس کا ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا۔ مفتی محسن الزمان صاحب قبلہ آپ سے پوچھوں گا ہمارے ادارے کے لیے کوئی اچھا سا کمنٹس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کو بیان کرو۔ ایسا ادارہ جو حق و سچ کا ساتھ دے، اور ایسا ادارہ جس کی بنیاد رمضان میں پڑی ہو، خاص طور پہ میں نیوز چینل کی بات کروں گا، پھر جو کہ پرنٹ میڈیا پہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہو، 16 سال ہاں، تو الحمدللہ جس کی نسبت بھی اللہ والوں سے ہو تو یاد سچل سرمست، ہاں، تو جب نسبت اللہ والوں سے ہو تو یاد رکھیے گا یہ نسبتوں کا ہی کمال ہوتا ہے کہ اگر ذرہ پتھر جو ہے وہ پہاڑ سے مل جائے تو اسے ذرہ پتھر نہیں کہتے، پہاڑ کہتے ہیں۔ قطرہ دریا سے مل جائے تو قطرہ نہیں کہتے، دریا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اخبار، اس کی نسبت اللہ والوں سچل سرمست سے مل گئی تو اسے صرف اخبار نہ کریں بلکہ اسے بہار کہیں، جو آنے والے تمام رعنائیوں کو لوگوں کے سامنے رکھتی ہے اور تمام حقائق رکھتی ہے۔ تو سب سے بڑی کمنٹس کی میں کیا بات کروں، صرف اتنا کہوں گا، یہ نسبتوں کی بہاریں ہیں اور یہ نسبتوں کے چاہنے والے ہیں، مالکان بھی نسبت والے، عمل کرنے والے بھی نسبت والے، تو جو نسبت ہے یہ انشاءاللہ کام آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور صرف قرآن کی جو آیت ہے، قرآن فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ جو سچ کا پیغام ہے جو سچل نیوز سے چل رہا ہے، تو ساری بات یہ ہے، اور یہ اخبار جو ہے اس کا تعلق بھی ان سے ہے، تو اتنا کہوں گا کہ بس یہی نسبت قائم رکھیں، اس طرح حق اور سچ بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہ نیچے ہونے دے گا بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے۔ مفتی محسن الزمان صاحب نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا، اور ہماری جو SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات سیگمنٹ ہمارا مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضور کے معجزے پر ہم گفتگو کرتے ہیں، حضور کی گفتار پر، حضور کی سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جو کہ مفتی محسن الزمان صاحب انشاءاللہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کنزہ شیخ، میں چاہوں گا حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو، در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو، میرے سامنے ہو روزہ، میرے سامنے ہو روزہ، مجھے موت آ رہی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، میں خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میں
خدا سے مانگتا ہوں یہ دعا قسم خدا کی، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے دل میں ہو مدینہ، میرے لب پہ یا نبی ہو کبھی ایسے حاضری ہو، در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو، کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، کہے موت مجھ سے جس دم تیرا وقت آخری ہے، میری روح سے گھڑی بھی، میری روح سے گھڑی بھی تیری نعت پڑھ رہی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، سبحان اللہ، در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو، میرے لب پہ یا محمد رہے بس خالص مظفر، میرے لب پہ یا محمد رہے بس خالص مظفر، ہو یہی میرا وظیفہ، ہو یہی میرا وظیفہ، یہی میری بندگی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسے حاضری ہو۔ ماشاء اللہ خلیش مظفر کا لکھا ہوا کلام کنزہ شیخ نے پیش کیا۔ خلیش مظفر کا ایک بڑا معروف کلام ہے مفتی صاحب، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ جناب قبلہ بدر منیر صاحب کوئی کلام مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں آپ۔ جیسے آپ سے بات ہوئی اور حضور کے دربار پہ جانے کا آپ نے پروانہ سنایا، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، طیبہ بلا لو نا میرے آقا، طیبہ بلا لو نا میرا گدا، میرا منگتا، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا، میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان
آقا تیرا ہی نام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام، ہاں میرے کام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ اور حاصل کلام شعر شہزاد بھی آپ کے لیے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے کہ خود کہیں گے کہ واپس، کہ خود کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب بدر منیر صاحب کیا خوبصورت کلام پیش کیا۔ جناب مفتی محسن الزماں صاحب، سیگمنٹ ہمارا مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چاہوں گا حضور کی کسی موجودے پر آپ گفتگو کریں اور اس کے بعد دعا کریں کیونکہ وقت افطار بہت قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات اتنی سی ہے کہ نام محمد جب بھی میری زباں پہ آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی وہ اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ حضور کی معجزات کی بات کرتے ہیں، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے نبی کے ان آنکھ مبارک کی، چشم مبارک کی شان و عظمت۔ سب سے پہلے تو حضور کی آنکھ مبارک تھی کیسی، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ احادیث اور روایت بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو چشمان مبارک ہے اور جو حضور کی آنکھ مبارک ہے اس میں سفیدی اتنی پیاری تھی کہ اس سفیدی کی کوئی مثال نہیں ملتی، واہ 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 واہ۔ اور ان میں جو سیاہی تھی وہ اتنی گہری تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور حضور کی آنکھوں کے قریب جو لال ڈورے تھے ان لال ڈوروں سے حضور کی آنکھوں کی خوبصورتی یگانگت نظر آتی تھی، واہ واہ، یعنی آپ جیسی آنکھیں نہ کسی نے کبھی دیکھی ہیں اور نہ دیکھ پائیں گے۔ اور پھر آپ کی آنکھوں میں وہ حیا، وہ شفقت، وہ نور، وہ جلال تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو حضور کی آنکھوں کو دیکھ لیتا حضور کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی تھا کہ اور حضور اگر کسی کو دیکھ لیتے تو وہ تو پھر ایسا گرفتار ہوتا کہ وہ یہ کہتا کہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں آقا جب تک میں آپ کے چہرے انور کا دیدار نہ کر لوں، آپ کی آنکھوں کا دیدار نہ کر لوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ تو حضور کی آنکھوں کی بڑی برکات ہے۔ آئیے ان چشمان مبارک کی شان و عظمت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا کہ میں جس طرح اپنی آنکھوں سے آگے کی جانب سب دیکھ لیتا ہوں، تم نماز میں حالت رکوع میں ہو، سجدے میں ہو یا کسی بھی حال میں ہو، میں پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھ لیا کرتا ہوں۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور یہی نہیں، خدا کی قسم حضور اکرم نماز میں کھڑے، آقا فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، جنت کا نظارہ کر رہا تھا، جنت کا پھل توڑنے ہی والا تھا کہ خیال آیا کہ اگر میں نے توڑ لیا تو پھر قیامت تک تم یہ پھل کھاتے رہو گے۔ معلوم یہ چلا کہ حضور نماز میں بھی ہوں تو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ جنت کی بھی سیر کر سکتے ہیں، جنت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جنت کو صرف دیکھ ہی نہیں سکتے، چاہے تو پھل توڑ کر لا بھی سکتے ہیں اور صحابہ کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا حضور کی آنکھوں کا یہ کرم اور کمال، اور کیوں نہ ہو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھیں، ان آنکھوں نے کس کو دیکھا ہے؟ ابھی ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ کسی نے رب کو نہیں دیکھا، لیکن یہ وہ آنکھ ہے جس نے رب کا جلوہ اپنی ظاہری آنکھوں سے کیا ہے۔ ما ذاق البصر، کہ یہ وہ آنکھ تھی نہ ذرا ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، وما طغى، اور یہ وہ آنکھ تھی جس نے اپنے رب کو اتنے قریب سے دیکھا جتنی کعبہ قوسین، یہ جو دو بہویں ہیں
ان کے بھی قریب فاصلے سے اس نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو یہ وہ آنکھ ہے، اور پھر اس آنکھ کا کمال کیا ہوا؟ من رعانی فقد را الحق، جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کے حق کو دیکھ لیا ہے۔ اب مراد یہ اللہ کی تجلیات کو دیکھنا۔ اور پھر حضور کی آنکھوں کی برکتیں کیا ہیں؟ آئیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت۔ مختصر سمجھ بالکل مختصر سی بات کر دیتا ہوں، چلیں بات اتنی سی ہے۔ ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں آتا تھا، پہلے تو وہ دانستہ طور پر آتا تھا، لیکن جب حضور کی آنکھوں کو دیکھا ایسا اسیر ہوا کہ جان کر مدینے میں آنا شروع کر دیا۔ المختصر جب ماں باپ کو پتہ لگا تو ماں باپ نے اسے گھر پہ روک لیا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، کافر ہے، اب یہ دیکھیں یہ نبی کے دن کو کیسے ماننے والا ہے۔ حضور ابھی آپ دیکھیں، حضور نے دیکھا ہے، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، حضور اس کے گھر پہنچ گئے۔ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ مریض عشق میں رسول کے عشق میں فرشتہ ہو گیا تھا۔ حضور نے دیکھا کہ یہ جانے والا ہے تو فرمایا، کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے کہا باپ کو نہ دیکھ، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ۔ اللہ اکبر، حضور کو دیکھا، فرمایا کلمہ پڑھ ڈال، تو کلمہ پڑھا اور جان کفے انصری سے پاس کر گئی۔ تو حضور کے آنکھوں مبارک کی کرم نوازی ہے کہ جب ان کا کرم ہوتا ہے پھر دل بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں اور زندگی بدلتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جیسے حضور کی ظاہری دو آنکھیں تھیں نا، حضور کی آنکھوں کے ساتھ دل میں بھی دو آنکھیں تھیں۔ حضور فرماتے لا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ وہ آنکھ ہے جو میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی، ظاہری آنکھ بھی اور باطنی آنکھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عظمتوں کو سمجھنے والا بنا۔ آمین، اللہم آمین۔ متسامعین، وقت افطار بہت قریب ہے اور میں آپ سے اجازت لوں گا، میرے تمام مہمانوں کو اس خوبصورت نشریات سے اجازت دیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں عقیدت رمضان زندگی وفا کی، تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر۔ تو اپنے میزبان شہزاد صدیقی کو اجازت دیں زندگی وفا کی، تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب دعا فرمائیں ہم تمام کے حق کے لیے اور خاص ہمارے پاکستان کے لیے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین صاحب۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے میرے رب رحیم، اے کریم رب، تو ہمیں جانتا ہے یہ پورا رمضان ہم نے تیری محبت، تیری الفت میں کوشش کری کہ ہم تیری قربت پا سکیں۔ اے اللہ جو ہماری غلطیوں سے معاف فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ یہ چند دن جو رہ گئے ہمیں اس میں بھی عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہم پر اپنی برکتیں نازل فرماتے ہوئے یا اللہ خصوصاً ہمارے اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ اس چینل کے توسط سے جو اسلامی پیغام پہنچ رہا ہے لوگوں کو نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے شہزاد بھائی جس طریقے سے یہاں خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں اللہ اپنے پیارے حبیب کے در پہ بلا لے۔ اے اللہ اپنی خاص کرم کرتے ہوئے ہمارے جو چینل کے مالکان ہیں ان پر اپنی خاص عنایتیں فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔